اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ یونس آیت نمبر 75 ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون، طرف فرعون کے، وملئہ، اور طرف اس کے سرداروں کے، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور تھے وہ مجرم قوم۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مجمل بات کی تھی کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اپنے کئی رسول بھیجے جو واضح دلائل لے کے آئے تھے، لیکن لوگ ماننے پہ نہ آئے۔ اب ان رسولوں میں سے خصوصی طور پر دو پیغمبروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا۔ فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد، یعنی جو پہلے رسول آئے تھے ان سے پہلے، ان کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو۔ کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ ملا اشراف کو کہتے ہیں، جو فرعون کے وزیر مشیر تھے، درباری۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، بآیاتنا، اپنی آیات یعنی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور ان میں خصوصی طور پر دو معجزے تھے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، یعنی ایک لاٹھی انہوں نے پھینکی اور وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں دبا کے باہر نکالا، وہ روشن ہو گیا، چمکنے لگا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں تھیں، کل 9 نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور صورتوں میں۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور تھے وہ مجرم قوم۔ چونکہ وہ بہت بڑے مجرم تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اسی لیے انہیں ماننے کی توفیق نہ ہوئی، کیونکہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ جنم لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے توفیق چھین لی، انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا کہ تمہارا سب سے اونچا اور سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو اب وہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیثیت چونکہ کوئی نہیں جانتا تھا، یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے، اسی لیے وہ تکبر میں اور بڑائی میں آ گیا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تکبر میں آ کے حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے بات کرنے والا بات کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے، وہ دیکھتا ہے بات کرنے والے کو، اس کی کیا شخصیت ہے، یہ کون ہے مجھے سمجھانے والا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ سمجھا کون رہا ہے، بات کون کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ بات کیا کر رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان گھمنڈ میں آ کے وہ بات کرنے والے کی شخصیت کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور حق کو ٹکرا بیٹھتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں نے یہی کچھ کیا، یہ کون ہے ہمیں سمجھانے والے، تکبر میں آ گئے، اور تھے وہ قوم مجرم۔ اچھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو عوام کی طرف کیوں نہیں بھیجا گیا، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف کیوں بھیجا گیا؟ اصل میں عوام اپنے بادشاہوں کے تابع ہوتی تھی، اگر وہ مان جاتے، عوام ساری ان کے تابع تھی، وہ خود بخود مان جاتے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر فرعون کے پاس ہی بھیجا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، پس جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، کہ بے شک یہ تو البتہ جادو ہے کھلا واضح،
انہوں نے کہا یہ تو واضح جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتقولون للحق لما جاءکم، کیا تم یہ بات کرتے ہو حق کے متعلق جب کہ آ گیا ہے وہ تمہارے پاس؟ میں تمہارے پاس جو حق لایا ہوں، اللہ کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، معجزات لایا ہوں، کیا تم اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، محض وہ ایک ٹھکرانے کا بہانہ بنا رہے تھے۔ جب کسی کے پاس آگے دلیل نہ ہو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جواب میں۔ حالانکہ اور جگہ آتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ یہ جو لائے ہیں حق ہے۔ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا، لیکن انکار کیوں کیا؟ ظلمم وعلوا، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہوئے۔ دل مان رہا تھا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم حق کے بارے میں یہ بات کرتے ہو جب کہ آیا ہے تمہارے پاس؟ سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یعنی غور تو کرو، تم جسے جادو کہہ رہے ہو جادو ایسا ہوتا ہے؟ جادو تو ایک شوبدہ بازی ہوتی ہے، وہ تو ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ تو ایسا نہیں ہے۔ ولا یفلح الساحرون، حالانکہ نہیں کامیاب ہوتے جادوگر۔ جادوگر تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عارضی طور پر وہ کوئی اپنے کرتب دکھا دیں، کوئی شوبدہ بازی دکھا دیں، عارضی طور پر تو الگ بات ہے، ورنہ دائمی کامیابی ان کو نہیں ملتی۔ دائمی کامیابی تو حق والوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ پھر جادو کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے فتح کا اور کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض۔ اب اور پینترا انہوں نے بدلا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کیا غور تو کرو کیا یہ جادو ہے، اب کہنے لگے کہ کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو پھیر دے ہمیں اس سے جس پر پایا ہم نے اپنے آبا کو۔ تو اسی مقصد کے لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ کیا وہ ہمارے آبا و اجداد غلط تھے؟ کیا وہ صحیح نہیں تھے؟ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ ہو تمہارے لیے بڑائی زمین میں۔ تم تو اس لیے آئے ہو کہ زمین میں تم بڑا ہونا چاہتے ہو اور ہم سے حکومت چھیننا چاہتے ہو اور خود حکومت کرنا چاہتے ہو، تم تو اسی لیے آئے ہو۔ ارض سے مراد ارض مصر ہے، مصر کی زمین، تاکہ ہو جائے تمہارے لیے بڑائی مصر کی زمین میں۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم تمہاری تصدیق کرنے والے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تم تو ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو اور حکومت کرنا اصل تمہارا مقصد ہے۔ حالانکہ یہ محض انہوں نے اپنے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کہا تاکہ عوام اٹھ پڑیں ان کے خلاف، اور انہوں نے ایک دین اور حق کی بات کو سیاسی رنگ دینا چاہا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ مقصد قطعاً نہیں تھا۔ اور جگہ آتا ہے انہوں نے واضح طور پر دو باتیں کی تھیں، ایک تو فرعون کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور دوسرا کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ اللہ کی توحید کو اپنا اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ہماری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے، ہم ان کو لے کے چلے جائیں۔ تو اس لیے آئے تھے، یہ کبھی ان کا مقصد نہیں تھا کہ وہ فرعون کو ہٹا کے اور اس کے تخت پر خود بیٹھ جائیں اور خود حکومت کرنے لگ جائیں، ان کا یہ مقصد قطعاً نہیں تھا۔ یہ محض فرعون نے اور اس کے درباریوں نے
اور اس کے سرداروں نے عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے سیاسی رنگ دے دیا، اور انہیں کہا تم اس لیے آئے ہو کہ زمین میں بڑا بننا چاہتے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزات دکھائے اور لاٹھی پھینکی، جیسا کہ پوری تفصیل آپ پیچھے سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، یہاں تھوڑا اختصار کیا جا رہا ہے۔ لاٹھی پھینکی، بہت بڑا ادھا بن گیا، وہ ڈر گئے۔ تو فرعون نے کہا، قال فرعون، کہا فرعون نے، ایتونی بکل ساحر علیم، لاؤ میرے پاس ہر جادوگر ماہر کو۔ اور اس نے مختلف علاقوں میں بندے بھیج دیے کہ پورے مصر میں جہاں جہاں بھی بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے لے آؤ، مقابلہ کرتے ہیں ہم موسیٰ کا، لاؤ میرے پاس ہر جادوگر ماہر۔ فلما جاء السحرۃ، پس جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، جو کچھ جادو تم نے پیش کرنا ہے، جو کچھ ڈالنا ہے ڈالو، اپنے کرتب دکھا لو تم۔ فلما القوا، پس جب ڈال دیے انہوں نے، اور کیا ڈالے تھے انہوں نے؟ رسیاں اور ڈنڈے، پیچھے آیا تھا سورۃ اعراف میں کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، اور ان کے ڈالنے سے کیا ہوا؟ لوگوں کی نگاہوں پہ جادو ہو گیا، اور ان کو یہ نظر آنے لگا کہ یہ سارے سانپ دوڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں ہی رہیں، وہ سانپ نہیں بنے، لیکن ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کو یوں لگ رہا تھا کہ یہ سارے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ پس جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، مطلب جو میں لایا ہوں وہ جادو نہیں ہے، وہ تو حق ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جسے تم جادو کہہ رہے تھے وہ جادو نہیں، اصل جادو تو یہ ہے جو تم لائے ہو، یہ ہے شعبدہ بازی، جادو جس میں حقیقت نہیں بدلتی، صرف نگاہوں پہ اثر پڑ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا کمال ہوتا ہے، یہ شعبدہ بازی ہوتی ہے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ان قریب باطل کر دے گا اسے، اللہ اسے پنپنے نہیں دے گا، اللہ جھوٹ اور سچ کو واضح کرے گا، یہ جھوٹ بن کے ابھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا، سیبطلہ، اللہ اسے باطل کر دے گا، یعنی بیکار بنا دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں درست کرتا فساد کرنے والوں کے عمل کو۔ دیکھیں، ایک ایک بات میں اللہ کے قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، ہے واقعہ، لیکن یہ قانون ہے اللہ کا، کیا؟ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، فسادیوں کے کام کو اللہ درست نہیں کرتا، اللہ سنوارتا نہیں ہے، ان کا کام چلنے نہیں دیتا۔ فسادی فساد کرتے ہیں بعض اوقات، تو کچھ عرصے کے لیے وہ ظاہری طور پر جیت بھی جاتے ہیں، ان کا نام بن جاتا ہے، کچھ نقصان بھی پہنچا لیتے ہیں، لیکن بالآخر انجام اور نتیجہ ان کے خلاف جاتا ہے، نتیجہ حق والوں کا ہوتا ہے، انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ تو فرمائے جو فسادی ہوتے ہیں ان کے کام کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، ان کا کام اللہ چلنے نہیں دیتا، تھوڑے عرصے بعد فسادیوں کا فساد ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں درست کرتا فساد کرنے والوں کے کام کو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے اللہ حق کو اپنے کلمات کے ذریعے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے ناپسند کریں مجرم چاہے پسند نہ بھی کریں، اللہ حق کو حق کرتا ہے، حق واضح کرتا ہے، سچ کی جیت ہوتی ہے بالآخر۔ کیسے اللہ حق کو ثابت کرتا ہے؟ بکلماتہ، اپنے کلمات کے ذریعے۔
یعنی یا تو اپنے حکم کے ذریعے، کن کے ذریعے، کلمات سے ذریعے اس کا کلمہ کن، یا کلمات کے ذریعے یعنی معجزات کے ذریعے، یا کلمات کے ذریعے کا مطلب ہے دلائل کے ذریعے، اللہ دلائل کے ذریعے یا معجزات کے ذریعے یا اپنے کلمہ کن کے ذریعے اپنے حکم سے حق کو ثابت کرتا ہے، حق کو جتواتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے اللہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، باطل بیکار کر دیتا ہے، چاہے مجرموں کو پسند نہ ہو۔ تو اسی لیے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور یہ جادو فنا ہوگا، ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔